أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي كان أول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأراضين. والصلاة والسلام منا على زينب بنت أمير المؤمنين، وإنه كانت أم المصائب وشريكة الحسين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. درود پڑھیے محمد والے. عزاداران شریکت الحسین، یوں تو معرکہ کربلا میں ہر فرد اپنی جگہ پر وہ کارہائے نمایاں کر کے گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ لقب جناب زینب معصوم کی زبان سے عالمہ غیر معلمہ کا لقب پانا یا شریکت الحسین کے نام سے جانے جانا واقعی وہ منصب ہے جو شاید نہ تو اس سے پہلے کسی خاتون کو حاصل ہوا ہوگا نہ اس کے بعد. قبلہ مولانا ریحان زیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جملہ افراد جو کسی نہ کسی طرح لوگوں کے سامنے آ کر مائک پر کچھ پڑھتے ہوں یا خطاب کرتے ہوں، تو میری بات کی گواہی دیں گے کہ ہمیشہ ماحول خطیب کی خطابت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور کیونکہ ایک عزیز کی خواہش بھی تھی، گرچہ میں کچھ عرصہ پہلے ظاہراً 2 سال پہلے مکمل خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہیں بیان کر چکا ہوں، اور پھر جو تشنگی رہ گئی تھی اس کے بعد، بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے بعد میں پھر نجیب بھائی کے گھر کی مجلس میں اس کو دوبارہ مکمل کیا گیا تھا. لیکن بہرحال ہمیں بار بار
ضرورت ہے ان جملات کو دہرانے کی اور بتانے کی اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کی، کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ جہاں پر آپ کی دلیلیں مضبوط ہوں، جہاں پر آپ کے دلائل اسٹرانگ ہوں، اوتھینٹک ہوں، جہاں پر آپ کا زور خطابت حق بیانی کے ساتھ ہو، تو وہاں پر بغیر تلوار اٹھائے بھی میدان مارا جا سکتا ہے۔ اور واقعی کربلا میں بہت سارے باہر سے دیکھنے والے افراد جب اس کو ایک واقعے کے طور پہ دیکھتے ہیں، ایک انسیڈنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر یقیناً وہ اس سوال کے جانے بغیر اپنی داستان نویسی کو ختم نہیں کر پاتے کہ آخر اینڈ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا۔ کربلا میں اس دن تو نتیجہ نہیں ملا ایسا، کیونکہ اس کے بعد جو لوگ بچے تھے انہیں مارا نہیں گیا، بچا کر لے جایا گیا۔ تو اس داستان کربلا کا نتیجہ دربار یزید میں خطبہ جناب زینب کبریٰ کے اختتام پہ بھی بیان کر رہی ہے۔ کمال ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، میں چاہتا ہوں، وقت بھی زیادہ نہیں ہے اور میں پرنٹ لے کر آیا تھا کہ حرف بحرف خطبہ بیان کر سکوں، لیکن ظاہراً پھر وقت ممکن نہیں ہے، وقت اتنا کہ میں بیان کر پاؤں۔ کوشش کروں گا جہاں تک بیان کر سکوں۔ ایک مرتبہ آپ کو اس ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر خطاب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے سامنے میرے موافق لوگ موجود ہیں، یا اگر موافق نہیں بھی ہیں تو کم سے کم کوئی مجھ پر ملأ عام میں لعن طعن تو نہیں کرے گا۔ میں ذہنی طور پر آمادہ ہوں خطاب کے لیے، آپ ذہنی طور پر آمادہ ہیں خطاب سننے کے لیے۔ میں کئی دنوں کا بھوکا پیاسا نہیں ہوں، میرے سامنے میرے گھر والوں کی مسلسل بے حرمتی نہیں کی جا رہی۔ جہاں میں حق کی بات کروں آپ بڑھ کے میرا سہارا دیں گے، تائید کریں گے، تو خطاب کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو خطاب ہو رہا ہے نا جناب زینب کا، یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب زہیر بن قیس ملعون سر حسین لے کر آیا ہے۔ اب یہی فضائل ہیں، یہی مصائب ہیں، سنتے رہیے۔ زہیر بن قیس ملعون سر امام حسین لے کر آیا ہے تشت میں، اور آ کر کہتا ہے یزید ہم کامیاب ہو گئے، اور یہ حسین کا سر ہے۔ اب دربار یزید کا آفیشل دربار ہے۔ اچھا یہ بھی میرے بچوں کے ذہن میں رہے کہ بی بی زینب کا خطبہ دربار میں ہے، امام سجاد کا خطبہ مسجد میں ہے۔ مسجد میں ظاہراً دیندار لوگ آتے ہیں، متدین لوگ آتے ہیں، کوئی شرابی کبابی زانی مسجد میں نہیں آتا۔ لیکن یہ جو دربار ہے یزید کا، اس میں یزید جیسے ہی لوگ موجود ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان خطاب ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ سر آیا اور اس نے بیان کیا کہ ہم سر کاٹ کے لے آئیں، دربار میں یہود و نصارہ کے علماء موجود ہیں، روم کا سفیر، دوسرے ممالک کے سفراء موجود ہیں، آفیشلز موجود ہیں، بیوروکریٹس موجود ہیں اس وقت کے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کیا یہ وہی باغی کا سر ہے جس کا تم کہہ رہے تھے؟ کہاں یہ باغی کا سر؟ اور یزید نے ایک مرتبہ ماحول بدلنے کے لیے کہا ذرا چوبے خزراں تو لے آؤ، ایک خاص درخت کی لکڑی منگوائی، اور اس اسٹک کو لینے کے بعد اس لکڑی سے لبہائے مبارک حسین کے ساتھ بے حرمتی شروع کر۔
یعنی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں نا کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے، پہلے گھر والوں کو مار دو، بچوں کو مار دو، پھر جن کے پردوں کی قسمیں کھائی جاتی ہوں ان کی چادریں چھین لی جائیں، جو گھر سے باہر نہ نکلتے ہوں انہیں بازاروں درباروں میں گھما کر لایا جائے، اور پھر جب سامنے آئیں تو ان کے شہداء کے کٹے ہوئے سر سامنے لے آیا جائے۔ بس عزیزو، یقیناً ایک سخت مرحلہ، کہاں ایک مرد اور کہاں ایک صنف نازک۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد تو کسی عورت میں کوئی سکت نہیں رہنی چاہیے۔ جیسے ہی یزید نے یہ گناہ کرنا شروع کیا، دربار میں موجود ایک صحابی رسول بھی ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو پیغمبر کے ساتھ غزوات میں لڑ چکے ہیں، ابو بریدہ اسلمی۔ جو تحقیق کے خواہش مند افراد ہیں، ٹھہر ٹھہر کے نام لے رہا ہوں تاکہ سنتے رہیں، آج تحقیق کا دور ہے، جاؤ جا کر تلاش کرو ابو بریدہ اسلمی کون تھا اور اس کا اختتام کیسے ہوا۔ ابو بریدہ اسلمی اٹھ کے کہتا ہے، یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے خود رسول کو دیکھا ہے ان لبہائے حسین کو چومتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، اللہ، اور ان کو قتل کرنے والا جہنمی ہوگا۔ یزید اپنے تکبر و بربریت کے نشے میں چور ہے، کہ اٹھا کر لے جاؤ اسے یہاں سے۔ صحابی رسول کو اٹھا کر لے جایا جاتا۔ اب اس موقع پر یہاں پر دو روایتیں ہیں، میں بہرحال تاریخ آپ کو بیان کر دوں تاکہ پس منظر ذہن میں رہے کہ یہ خطبہ کن حالات میں دیا گیا ہے۔ ایک روایت جو مقتل مکرم کی ہے، وہ روایت اس طرح ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ایک کوئی بچی ہے جو روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔ حاکم کے بیان میں خلل پڑ رہا تھا۔ حاکم کہتا ہے، یہ کون ہے جو اتنا رو رہی ہے؟ کہا، یہ حسین کی بیٹی ہے جس کا سر تیرے سامنے موجود۔ اللہ اکبر۔ اور درباریوں کی ذہنیت و کردار کا اندازہ لگائیں، یہ وہ موقع ہے جب ایک بدخماش کہتا ہے اس بچی کو کنیزی میں دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر علی کی بیٹی عباس کی بہن ایک مرتبہ عباس بن کے اٹھتی ہے، فقامت زینب بنت علی، یہاں زینب بنت علی اٹھی اور اٹھ کر کہا، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ سبحانہ۔ ارے تمام حمد اس خدا کے لیے، ہم لٹ گئے لیکن حمد خدا کے لیے، ہمارا گھر لٹ گیا لیکن تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، ہم اسیر ہو کے دربار تک آ گئے لیکن تعریفیں میرے رب کے لیے، اور حمد اس خدا کے لیے، اور درود و سلام اس کے رسول کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا، یقیناً اس موقع پر امیدواری کی بات کر رہی ہے زینب۔ اللہ اکبر۔ کس طرح؟ آیہ قرآنی کے ذیل میں، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، اور پھر دیکھ لینا برا کرنے والوں کا تو برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت کہ جب یزید نے اس موقع پر کچھ شعر پڑھے کہ جن کا مطلب یہ تھا، اور یہ وہ اشعار ہیں جو پیغمبر کا ایک دشمن عبد العزا احد کے میدان میں پیغمبر کے صحابیوں کو مارنے کے بعد پڑھ چکا ہے کہ کاش آج میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو میرے ہاتھوں کو دعائیں دیتے۔ یہ بات کی جب یزید نے، کاش آج میرے باپ دادا زندہ ہوتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ چھل نہ ہو کہ تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر زینب بنت علی کنیزوں کے بیچ میں بیٹھی تھی، اور جب کچھ بولنا شروع کیا اور یزید نے کہا، یہ کون ہے مغرور عورت جو یہاں کنیزوں میں اس
طرح بیٹھی ہے اور لوگوں نے اچک کے دیکھنا شروع کیا، ایک کنیز بلند ہوئی کہ اپنی گردنیں نیچی کرو، یہ بنت رسول، یہ علی کی بیٹی، یہ جگر گوشہ بطول زینب بنت علی ہے۔ اور یہاں پر یزید نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سورہ آل عمران سے آیت پڑھی تھی نا کہ اور خدا جسے چاہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہے ملک لے لیتا ہے، خدا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ جب قرآن کی غلط تفسیر ہوتے دیکھی، یہاں روح قرآن کی وارث زینب کبریٰ جلال میں آئی اور اٹھ کر کہتی ہے، اے یزید تو اس آیت کو یہاں بیان کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ لہو سے روایت پڑھ رہا ہوں، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا اس آیت سے مراد ہم ہیں؟ تو نے غلط کیا۔ اور اس مقام پر اسی سورہ آل عمران سے آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، ہرگز ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ آج فتوے لگائے جا رہے ہیں، آج بل پاس کیے جا رہے ہیں، جاؤ جا کر دیکھو زینب بنت علی نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر یزید کو کافروں کی صف میں شمار کروایا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن کی کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو مملکت دی ہوئی ہے، اختیار و اتھارٹیز دی ہوئی ہیں؟ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ان سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو چھوٹ دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں کتنا گناہ کرتے ہیں، اور جس سے ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ شدید عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اور یہاں پر جناب زینب نے جب گفتگو شروع کی ہے، اَظَنَنْتُ یا یزید، اے یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے ہم پر زمین و آسمان کی راہوں کو بند کر دیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے؟ یہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے جب دربار سے بازاروں سے ہو کر آ چکی ہیں، سامنے بھائی کا سر موجود ہے، بے ردا بیویاں ساتھ موجود ہیں، زینب لہجہ علی میں خطاب کر رہی ہے۔ ہر سننے والا کہتا تھا لگتا ہی نہ تھا کہ یہ ستم دیدہ ہے، لگتا ہی نہ تھا کہ اس نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے۔ خدا جانے ایک مرتبہ علی کس طرح زینب کی زبان سے بولنے لگے کہ مجمع پر سکوت طاری ہے اور زینب بول رہی ہے کہ ہرگز ہرگز تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے خدا کو سرخرو کر دیا؟ خدا کی قسم تو ملعون ہے، اور تجھ سے اور کیا توجہ کی جا سکتی ہے؟ یہاں زینب بنی امیہ کا شجرہ بیان کر رہی ہیں، ایک جگر خور ماں کی اولاد سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور تو نے ہمیں قتل کرنے میں جلدی کر دی، اس میں کوئی تعجب نہیں۔ جملہ دیکھیے گا بی بی کا، خطبے کا جملہ ہے، شہیدوں کے خون کو پی کر پرورش پانے والے سے اور کیا توقع کی جا سکتی؟ اللہ اکبر۔ شہیدوں کے خون کو پی کر پرورش پانے والے سے، بڑے ہونے والے سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اے یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ اور یہاں یزید نے جب گفتگو شروع کی اور چاہا کہ بی بی کے خطبے کو روک دے، ایک مرتبہ پیغمبر کی زبان میں گفتگو کی، یبن الطلقاء، اے ہمارے جد کی زبانی آزاد کردہ کی اولاد، خاموش ہو جا اور اب سن۔ یہاں پر علی کی بیٹی بول رہی ہیں، یبن الطلقاء، تو اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو، ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ تو ان کاموں سے اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے؟ اور اے یزید تیرے حکم پر اشقیان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر شہر پھرایا ہے، تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن بیویوں کو ننگے سر پھرا رہے تھے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اے یزید یہ جتنے لوگ تیرے ساتھ ہیں، ہر شریف و کمینے کی نگاہیں پاک ہی کیوں نہ ہو ان ننگے سروں پہ جمی تھی۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، آج ان قیدیوں کے ساتھ مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔
آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اور اے یزید تو نے اتنے بڑے گناہ کو انجام دیا ہے، تو رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو کیسے رسول کا سامنا کرے گا؟ اور اے یزید جو جن دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے، اللہ اکبر، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ زینب جیسی بہن، حسین جیسا بھائی، اس تشنا دہن کا کٹا سر تشت میں موجود ہو اور اس بے حرمتی کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہو۔ اے یزید تو کیا سمجھتا ہے آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے اسلاف کو پکار رہا ہے؟ تو اب اس وقت کچھ نہیں کرے گا، جب روز محشر ہوگا تو اپنے کردار پہ پشیمان ہوگا اور تو یہ کہے گا کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میں یہ نہ کرتا، کاش میری زبان شل ہو جاتی، میں یہ نہ کرتا۔ اور اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف بارگاہ الہی میں عرض کی ہے، دعا دیکھیے زینب کی، اے پروردگارا تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے، اے پروردگارا تو ہی ان ستمگاروں سے انتقام لے، اے خدا تو ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ اے یزید تو نے جو ظلم کیا ہے تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی کھال کو لوگوں کے سامنے چاک کر دیا، تو نے اپنے آپ کو سب کے سامنے واضح کر دیا۔ ارے تو نے کسی عام فرد کا نہیں، رسول خدا کے گوشت کو کاٹا ہے۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یزید کا غرور و تنتنا کم نہیں ہو رہا تو بی بی کے دو جملے سماعت کیجئے گا، کہتی ہے کہ بس اب تیری حکومت کا دن بہت کم رہ گئے، اب تیری حکومت کے دن بہت کم رہ گئے۔ یہاں فتح حسین کا اعلان کیا، اور اے یزید تو ہمارے ذکر کو کبھی ختم نہیں کر پائے گا۔ یہ جو آپ آج یہاں بیٹھے یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، شاید اسی دعائے زینب کا صدقہ ہے جو آج یہ توفیق شامل حال ہوئی ہے کہ اس بے ردا پہ گریہ کیا جائے، اس قیدی پہ گریہ کیا جائے، اس اسیر پہ گریہ کیا جائے جو ان تمام راستوں سے ہوتی ہوئی اپنے بھائی کو یاد کرتی رہی، اور کہا یزید تیرے دن کم رہ گئے ہیں، تیرے ساتھی منتشر ہو جائیں گے، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور ہاں آج دنیا دیکھے کہ وہی جگہ جہاں پر یزید کا روب و تنتنا تھا، وہاں جا کر جب بورڈ لگے ہوتے ہیں ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، اللہ اکبر، زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ 18 ماہ ظاہراً کربلا کے بعد یہ بی بی زندہ رہی ہے، 62 آفٹر ہجرہ بی بی کی رجب میں شہادت یا 63 ہے، لیکن اس پورے عرصے میں کوئی لحظہ ایسا نہ گزرا جب بھائی کو یاد نہ کیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں، مولانا یہ بتائیے بی بی کی کیسے شہادت ہوئی ہے، بی بی کیسے مری ہیں؟ عزیزو جس وقت حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے اور حسین چلے گئے اور چلہ زینبیہ سے زینب نے دیکھا کہ ملعون ایک ہاتھ، زینب نے دیکھا ایک ہاتھ سے حسین کا سر پکڑے دوسرے ہاتھ سے خنجر سے ضربے مار رہا ہے، زینب اس وقت مر چکی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زینب تو اسی وقت مر گئی تھی، یہ اب تو زینب قتل حسین کا انتقام لے رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اسیروں کا قافلہ ہم نے سنا ہے، آپ نے پڑھا، آپ نے سنا ہے کہ جب بی بی زینب نے حسین کا کرتا لے جا کر قبر رسول پہ رکھا ہے تو زلزلہ آ گیا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کرتا کربلا سے لے کر مدینے تک جب زینب سینے سے لگائے ہوئی تھی کیسے شب و روز گزرتے تھے، کیسے دیدار
آتی تھی، کیسے آنکھ لگتی تھی۔ یہ وہ زینب ہے جو بعد کربلا ایک لہجہ نہیں بیٹھی۔ رات کی تاریکی ہے، بس ایک واقعہ سنیے۔ رات کی تاریکی میں امام زین العابدین سے روایت ہے، امام دیکھتے ہیں کہ بی بی اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا، پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ مولا آپ کی ان بلند آوازوں پہ رحم کرے۔ کہتے ہیں امام میں نے کبھی آپ کو ایسے بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ بی بی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد، ملنے والا کھانا اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ بھی نہیں بھر پاتے، اب طاقت نہیں ہے، لیکن میں نے جاتے جاتے حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، بہن زینب اپنی رات کی نمازوں میں یاد رکھنا، میں اپنے بھائی کو کیسے بھولوں، اس لیے بیٹھ کر بارگاہ الہی میں نماز شب میں حسین کو یاد کرتی ہوں۔ ارے زینب کبریٰ کا دل کون جانے، جس وقت دربار یزید میں خطبہ ختم کیا ہے نا، آخری وقتوں میں ہمارے وقت کے امام کو یاد کیا اور اس طرح سے یاد کیا کہ پروردگارا تو نے ہمیں عزت سے سرفراز کیا، جلد ہمیں زمین کی حکمرانی بھی فراہم کرنا۔ میں کہوں گا بی بی اس وقت سے لے کر آج تک یہ امام یہی جملہ دہراتا ہوگا، یا زینب کہتا جاتا ہوگا۔ کبھی شام غریبہ کا منظر جب چادریں چھن رہی تھی سامنے آتا ہوگا، کبھی بازار و دربار کے مناظر، یا کبھی شام میں جب یہ علی کی بیٹی آخری سانسیں لے رہی تھی، شام والوں کو وصیتیں کر رہی تھی، شام والوں جب میری قبر پہ آنا، میرے بھائی حسین کا ماتم کرنا۔ زینب کو حسین سے عشق تھا، جہاں حسین کا ذکر ہو زینب آ جاتی ہے۔ زینب نے آنکھیں بند کر لی، کنیزوں نے جنازہ اٹھانا شروع کیا۔ زینب یاد کرتی ہوگی وارے حسین نہ تجھے غسل دے سکی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم